بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، اور آج میں ساتھ موجود ہوں اپنے دوست، اپنے استاد، اپنے بھائی جناب ڈاکٹر امجد طفیل صاحب کے۔ سر، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ جی عابد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ بہت شکریہ سر، آپ سے بات چلتی رہتی ہے مختلف مباحث پر۔ پچھلے دنوں میں جی ایک آدھ کتاب پڑھ رہا تھا، کچھ فاروقی صاحب کی، بعد میں وہ پھر کچھ ریفرنسز جو ہیں وہ اور جگہ بھی میں نے دیکھے، اور کچھ باتیں بھی ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی ایک خیال یہ ہے کہ جو نظری تنقید ہے، یعنی جب ہم اصولوں پر بحث کرتے ہیں، جب ہم مجردات پر بحث کرتے ہیں، تو وہ اس کی نسبت جو اطلاقی تنقید ہے وہ زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو یعنی اس میں کوئی کلام نہیں ہے، نہ ہی اس پہ زیادہ بحث کی ضرورت ہے کہ دونوں میں سے اہم کون ہے۔ جہاں جہاں نظری تنقید کی ضرورت ہے وہاں نظری ہی چاہیے، جہاں اطلاقی کی ضرورت ہے وہاں اطلاقی ہی چاہیے ہوتی ہے، وہ تو کرنی ہے۔ یعنی اس بحث سے اوپر اٹھ کر بعض اوقات بعض ناقدین کے ہاں اور بعض زمانے ایسے آ جاتے ہیں جب نظری تنقیدی مباحث زیادہ ہو جاتے ہیں اور اطلاقی کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس ریفرنس میں بات کی جا رہی ہے کہ نظری تنقید جو ہے وہ زیادہ اہم ہے یا اطلاقی تنقید جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، یا اگر ہم سوال کو اپنے زمانے کے حساب سے کرنا چاہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ جو اردو کا معاصر منظرنامہ ہے یا جو عہد چل رہا ہے، اس میں ہمیں کس چیز، کون سی جو تنقید کی قسم ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے؟ عابد صاحب، بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بنیادی طور پر ادبی تنقید ہوتی کیا ہے اور اس کا کیا کیا ضرورت ہے ہمیں، تو پھر آگے بات آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے، تنقید صرف ادب میں نہیں ہوتی۔ ہم جب دوسرے سوشل سائنسز، جیسے میرا تعلق سائیکالوجی سے ہے، اس میں تحقیق کرتے ہیں تو ہم اپنے مواد کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے ایک ٹاپک چنا ہے، اس ٹاپک پر اس سے پہلے کیا ریسرچز ہو چکی ہیں، ان ریسرچز کا کیا کیا ریزلٹس آئے ہیں، کیا وہ کس تھیوریٹیکل فریم ورک کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انالیسس جو ہے وہ تو تحقیق کا حصہ ہے۔ جی، ایک بات تو یہ ہے کہ جو کریٹیکل انالیسز ہے، یہ ہیومن مائنڈ کی ایک بنیادی کوالٹی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی کریٹیکل انالیسز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک عام آدمی کا کریٹیکل انالیسز جو ہے وہ اتنا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور ویل نٹ نہیں ہوتا۔ میں جب لوگ کسی دوسرے کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ فلاں ایک اچھا آدمی ہے، فلاں ایک برا آدمی ہے، تو کریٹیکلی انالیسز کے بعد ہی دے رہے ہوتے ہیں نا۔ آلدو ہو سکتا ہے اگر آپ ان سے پوچھو کہ جی آپ نے یہ رائے کس بنیاد پہ قائم کی ہے، تو شاید وہ آپ کو بتا نہ سکے۔ ان کا ایک اندر جو ایک میٹر ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح جو ادب کا قاری ہے، وہ جب ادب کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ توقعات ہوتی ہیں کہ وہ ادب کو کیوں پڑھتا ہے۔ دیکھیے، ایک لیول ہے کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیول پر ادب پڑھاتے ہیں۔ وہ تو ایک کہہ لیجیے کہ جو اسکولسٹکس نیڈ ہے، مدرسانہ ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں ہم ان کو ایویلویٹ کرنا بھی سکھاتے ہیں کہ اچھا بھائی، آپ فلاں شاعر یا نقاد، افسانہ نگار کے اوپر ایک مضمون لکھیے، اس کی کوالٹیز بتائیے۔ تو یہ تو ایک لیول ہے جو عام روزمرہ زندگی میں چلتا ہے۔ ایک وہ لیول ہے کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جو تنقید ہے وہ ایک گہرا فریضہ سر انجام دیتی ہے، اور وہ فریضہ ہے اچھے ادب کو برے ادب سے الگ کرنے کا، ایویلویٹ کرنے کا کہ لکھنے والا کس سطح کا لکھنے والا ہے اور کون سی تخلیق کس درجے میں فال کرتی ہے۔ یہ برا ادب بھی ویسے اچھا اچھا تھا آپ جی بالکل۔ اچھا، یہ ایک مستقل پروسیس ہوتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے اور یہ رکتا نہیں ہے۔ آج بھی ہم جو ہمارے کلاسیکی شاعر ہیں، ہم ان کی ایویلویشن اور ری ایویلویشن کرتے ہیں۔ جو ہمارے آج کے دور کے لوگ ہیں، ہم ان کی بھی ایویلویشن، ری ایویلویشن کرتے ہیں۔
اچھا، اب یہ ہے کہ تنقید کے لیے، عملی تنقید جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بنیاد کہاں سے ملے گی؟ ظاہر نظری مباحث سے ملے گی۔ بالکل ٹھیک۔ آ، ادب کیا ہے، جمالیاتی تجربہ کیا ہے، شعر کیا ہوتا ہے، افسانہ کیا ہوتا ہے، کون سے عوامل ہیں جو اچھا فن پارہ تخلیق کرتے ہیں وغیرہ۔ جب ان باتوں کو پہ آپ بحث کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر ان کو فکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ معیارات ہیں جن پر آپ نے فن پارے کو پرکھنا ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معیارات وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری جو کلاسیکی شعریات ہے، کلاسیکی شعری تنقید ہے مولانا حالی سے پہلے والی، اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں بہت زیادہ کوئی موضوع کی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہاں جو فنی لوازم ہے اس کے اوپر بات ہوگی، جو صنف اصناف ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید تحریک کے ساتھ ہمارے یہاں ادب میں ایک تبدیلی آئی، اور یہ بنیادی تبدیلی تھی جس نے موضوع کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ موضوع کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کو کر کیسے رہے ہو۔ یعنی وہ ایک مضمون ہو تو آپ 100 طرح سے اسے باندھ سکتے ہو، اور باندھتے تھے لوگ، اور اس میں جو سب سے اچھا باندھ لیتا تھا وہ اسی سے منسوب ہو جاتا تھا۔ تو موضوع ثانوی حیثیت کا حامل تھا۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر تک آتے آتے جو ہماری تہذیبی صورتحال ہوئی، اور اس تہذیبی صورتحال میں جو یہاں برٹش رول قائم ہوا، وہ جب تک کمپنی بہادر کی حکومت رہی تو معاملات اور طرح سے چل رہے تھے۔ جب ہم ملکہ برطانیہ کے زیر سایہ آئے تو معاملات بدل گئے۔ پھر انہوں نے ہر چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہمارے معیارات ہیں یہ بالکل ناقص ہیں۔ حالی اور کسی حد تک آزاد اور شبلی یہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہم آج تک کرتے آئے ہیں اس کی اب جدید زمانے میں کوئی زیادہ ضرورت نہیں رہی۔ اچھا، ایک تو یہ بات کہ میں یہ بات پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ جو اصناف جس ثقافت کلچر میں پیدا ہوتی ہیں ان کی تنقید بھی وہیں پیدا ہوتی ہے۔ آج آپ اردو غزل کو کسی بھی مغربی تنقیدی معیار سے نہیں سمجھ سکتے، اور اگر آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ اسے نیم وحشی صنف سخن قرار دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں جو پوئم کے معیارات تھے اس میں خیالات کا تسلسل ضروری تھا، جبکہ غزل میں ہم جانتے ہیں کہ کلاسیکی ڈیفینیشن میں ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک شعر کا دوسرے کے ساتھ کوئی منطقی یا فکری ربط بھی ہو، اگر ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو تو تو اب یہ تھا کہ اس بات کو جی، تو قوم تو صدی اب جب گزرتے معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں سر۔ ہاں، میں ذرا بیک گراؤنڈ سے آپ صحیح معاملات کو لا آپ رہا ہوں۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اب جو ہے جو ایسے معیارات آگے ہیں جن کی بنا پر آپ غزل کے شعروں کو اور غزل کا جو بلکہ پورا میکنزم ہے اس کو بھی پہچانتے ہیں، اور لکھا ہے لوگوں نے اس پر۔ دیکھیے، وہ معیارات کیا ہیں؟ کیا ان کی بنیاد پر آپ غزل کی جمالیات کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، جب آپ کیا ان کی دیکھیں وہاں پہ کینٹوز آ کیا گئے، اس کی کولاج کا تصور آ گیا، اور بہت ساری فریگمنٹیشن میں معاملات آ گئے، جی نا، جب جب آپ کنٹوز کی بات کرو گے ایسوسیشن۔ تو تو میرے جب آپ کہنے کا کنٹوز کی مطلب وہ بات جو کرو گے کنٹینیوٹی جس کی بات کلیم الدین احمد نے کی تھی، اس کنٹینیوٹی جی، کے تصور سے تو بہت آگے چلا گیا نا معاملہ۔ ہاں، اس سے لیکن مجھے ایک سمپل، میں آپ سے آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھتا ہوں۔ آپ نے جاپانی صنف سخن ہائیکو اردو میں رواج دینے کی کوشش کی، تو جاپانی صنف سخن کو آپ نے کن تنقیدی معیارات پہ پرکھا؟ ظاہر ہے یہ تنقیدی معیارات کہ کس چیز کو ہائیکو کہا جائے گا یہ جاپانیوں نے طے کیے تھے۔ جی ہاں، صرف 3 سطریں لکھ دینے تھے تو ہائیکو نہیں بنے گی، صحیح فرمایا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ صحیح اچھا، فرمایا۔ اب یہ ہے کہ دیکھیے، ہم نے اسے غزل کے معیار پر پرکھا اور اپنی نظم کے معیار پر پرکھا، اور پھر لکھنا بھی اسی طرح کا شروع ہو گئے، اسی وجہ سے تو وہ بنی ہی نہیں صنف ہاں، وہ چونکہ وہ اس کے بنے پیچھے تھے۔ ہاں وہ کلچرل سپورٹ نہیں تھی جو کلچرل سپورٹ جاپان میں اس کو حاصل تھی۔ چلیں، تو میرا آپ نقطہ نظر ہے صرف کلچرل سپورٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں یعنی امیجزم پر اس کی بنیاد تھی، تو ظاہر ہے جو شاعر امیجزم نہیں لکھ سکتا یا اس کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، اور وہ اس میں تصوف کو ڈالے گا اور اس میں اور معاملات کو ڈالے گا، تو وہ اس کی جو اسلوبی روح ہے اس کا تقاضا پورا نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے وہ گڑبڑ ہو گئی۔
بہرحال چلیں اس پہ دیکھیے بات نا کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ درست کہہ رہے ہو، جی لیکن اس سے سوال یہ جڑا ہوا ہے کہ اردو شاعر جو ہے وہ امیجز کا اس طرح استعمال کیوں نہیں کرتا جس طرح جاپانی شاعر کرتے ہیں؟ نہیں، دیگر اصناف میں اس تو کی کرتا تربیت نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہے، ہاں یہ اس ٹھیک. کے کلچر میں نیچر کی وہ اہمیت نہیں ہے یہ جو ٹھیک. جاپانی کلچر میں نیچر کی اہمیت ہے. بالکل ٹھیک. تو اب آپ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کلچر سے کوئی چیز اٹھائیں اور اسے اپنے کلچر میں انسٹال کر لیں اور وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں. ہو بھی جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایونٹ جس کی ہم قصہ بات اور کریں. کہانی جو ہے وہ ہمارے ہاں تو صدیوں سے موجود ہے، ساری دنیا میں صدیوں سے موجود ہے نا، صرف ہماری بات نہیں ہے. ہر تہذیب نے اپنی کہانیاں پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس کو ہم ماڈرن شارٹ سٹوری کہتے ہیں وہ تو پریڈومیننٹلی مغرب کے زیر اثر بنی ہے. اب ہم نے اسے کیوں قبول کر لیا؟ اس لیے قبول کر لیا ہے کہ 19ویں صدی 19ویں صدی کے اختتام سے کر لیں یا مڈ آخر سے کر لیں، ہمارے کلچر نے مغرب سے وہ اثرات قبول کرنے شروع کر دیے تھے کہ ہم وہاں کی چیزوں کو قبول کر سکتے تھے. مثلا ہمارے یہاں انگریزی لکھنے والے جو تھے، شاعر، ڈرامہ نگار، ناول نگار، ان کو ہم نے اسکول کالجز میں پڑھانا شروع کیا تو ہم نے ایک ذہنی فضا بنانا شروع کی نا. صحیح. وہ آج بھی ہم کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو جب ہم ایک ذہنی فضا بنا رہے تھے تو وہاں سے ہم نے اس اصناف کو لیا. اب ہم تو نے تنقیدی اصول بھی اب انہیں سے. اب کی ذہنی فضا کے بارے میں بتائیے نا. جی، جو سوال ہم تھا. نے تنقیدی اصول بھی وہیں سے سیکھے جی اور اس کو اپلائی کیا. جی اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ ذرا لمبا جمپ ہوگا لیکن ظاہر ہے بات کی وضاحت ہو گئی. تو اب 21ویں صدی میں ہمارے ہاں کچھ نئے مباحث، اور وہ سچ میں نہیں کہوں گا کہ وہ 21ویں صدی میں آئے، وہ 20ویں صدی کی آخری 2 دہائیاں جو ہیں اس میں وہ مباحث آنا شروع ہو گئے تھے. ہم نے نئی تنقیدی اصطلاحات اردو میں مروج کرنے کی کوشش کی، کچھ نئے جن تنقیدی تصورات ہم نے اردو میں لائے. اب اس میں کوئی حرج نہیں تھا. ہر جنریشن اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. ترقی پسند اپنی ٹرمنالوجی لے کے آئے تھے، جو نفسیاتی تنقید لکھتے تھے وہ اپنی ٹرمنالوجی لے کے آئے تھے، جو جدیدیت ماڈرنسٹ تھے وہ اپنی ٹرمنالوجی لے کے آئے تھے. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں پوسٹ ماڈرنسٹ ہوں تو اس کے پاس اپنی ٹرمنالوجی ہوگی. پرابلم جہاں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ اپنے نظری مباحث کا پراپر اطلاق ادبی فن پارے پہ کر سکیں ہیں کہ نہیں کر سکیں. اچھا، اب کیسے پتہ چلے گا کہ اطلاق ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم جس فن پارے پہ ہم نئی تنقیدی اصطلاحات کو اپلائی کر رہے ہیں ہم اس سے وہ نتائج اخذ کریں جو پہلے سے موجود نہیں ہیں. ٹھیک، جیسے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک ہی فن پارے کو اگر آپ مارکسی نقطہ نظر سے پڑھیں تو آپ جو نتائج اخذ کریں گے، جو مارکسی تنقید کرتی ہے، وہ سائیکو انالیسس یا فرائیڈین تھیوری کے زیر اثر اگر آپ اسی ایک ہی فن پارے کو پڑھیں تو آپ کے نتائج اس سے بالکل مختلف ہوں گے. اچھی مثال دی آپ. کیونکہ آپ کا میتھڈ بدل جائے گا، بالکل آپ کے معیارات بدل جائیں گے. اچھا، اب آپ جدیدیت کے جو معیارات تھے اگر ان کے مطابق ایک فن پارے کا مطالعہ ہمارے ہاں ہوا اور بہت ہوا، 20ویں صدی کا جو دوسرا ہاف ہے اس میں ہم بڑے بڑے نام لے سکتے ہیں. محمد حسن عسکری ہیں، سلیم احمد ہیں، وزیر آغا ہیں، جمیل جالبی ہیں، پھر بھارت میں شمس الرحمان فاروقی ہیں، شمی منفی ہیں، وارث الوی ہیں، گوپی چند دارنگ ہیں، اور بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں. یہ چند ایک میں نے مثال کے طور پہ دی. تو ان میں سے اکثر نے جدیدیت کا جو فریم ورک تھا اس کو اپلائی کیا تھا. اب ہم ان کے نتائج سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ سمجھنے میں نہیں کامیابی ہوئی، اور ضروری نہیں کہ آپ ہر نقاد کی جو تنقیدی رائے ہے اس سے متفق بھی ہوں. آپ بطور قاری کے، اور ایک ایسا قاری جو ادب کے معاملات کو سمجھتا ہے اور اس کو گہرائی میں جا کے دیکھتا ہے، وہ یقیناً ایک دوسرے سے مختلف نتائج اخذ کرے گا، کیونکہ اس کے پیچھے خود آپ کی اپنی شخصیت، آپ کی اپنی تربیت، آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ بھی کام کر رہا ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 21ویں صدی میں
ہم نے کلیم کیا کہ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ نیو. اس نے ہمیں اگر اس کو پرانے فن پاروں پہ اپلائی کیا گیا ہے تو کیا اس نے ہمیں پرانے تخلیق کاروں اور پرانے فن پاروں کے بارے میں کوئی نئی بصیرت دی ہے؟ کوئی ایسے نتائج اخذ کیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں نکالے گئے تھے؟ اگر نتائج نئے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا میتھڈ نیا نہیں ہے. ایک یہاں پر ایک سوال ہے سر. جن لوگوں کا ذکر ہم نے کیا اور آپ نے بھی، یعنی سب آغا صاحب اور ان کے جو لاٹ کے سارے لوگ ہیں، کیا جدیدیت کا جو آغاز ہے وہ انہی لوگوں نے کیا یا اس سے پہلے کچھ لوگوں نے کیا؟ دیکھیے اصل میں تو اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اردو میں جدیدیت کا آغاز کس نے کیا تو وہ میرا جی ہیں. ٹھیک ہے. میرا جی نے اپنی 2 کتابوں میں، اس نظم میں اور مشرق و مغرب کے گیت میں، وہ تنقیدی فریم ورک طے کیا تھا جو کہ نئی تنقید کا فریم ورک تھا جو ٹھیک ہے. مغرب میں اس وقت پروان چڑھ رہی تھی. اور جی جی. اس حوالے سے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جی کو سب پہ فوقیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. باقی سارے لوگ، کچھ اور لوگ بھی کچھ اور بھی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی یہ باقی سارے لوگ جو نسبتاً کم رہ گئے نا. یعنی ان کے ہاں میرا جی تو بہت پرومیننٹ ہوئے نا، کیونکہ ان کے ہاں نظری اور عملی جو دونوں معاملات ہیں اس نظم جی میں، اور یہ جو کتابیں تھیں ظاہر ہے انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا. میرا سوال کرنے وہ کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ ضرور ہے کہ جو نسل یا جو لوگ نئے جو مباحث ہیں ان کو متعارف کروائیں یا ان پر لکھیں، انہی سے یہ توقع کی جائے کہ وہی اطلاقی معاملات جو ہیں وہ بھی کر کے دکھائیں؟ کیا یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اگلی نسل کا انتظار کیا جائے، جب تھوڑا سا ان کی تفہیم ان معاملات کی ذرا بہتر ہو جائے تو اگلی نسل زیادہ بہتر طور پر اطلاق کر سکے؟ اچھا آپ یہ سب دیکھیے، یہی اس میں میرا جی کی مثال بہت اہم ہے. جی جی. ایک آدمی جو نظری مباحث بھی کر رہا ہے کہ شاعری کو کیسے پڑھنا چاہیے، نظم کو کیسے پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کا اطلاق بھی کر رہا ہے، کیا آپ اسے زیادہ بڑا نقاد مانیں گے یا اس کو جو میرا جی کے دور میں دوسرے لوگ بھی ہیں؟ تصدق حسین خالد کے بارے میں جی جی. کہا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے نئی نظم لکھی اور اس کا ایک دباچہ بھی اس نے لکھا جس میں اس نے کچھ بتانے کی کوشش کی کہ نئی جی نظم جی. کیا ہوتی ہے، یا جی جی. نظم تبا تبائی کے بارے جی میں جی. ہے. جی جی بالکل. ان کو ہم کیوں میرا جی جتنا اہم نقاد نہیں مانتے؟ نہیں، ہم تو نہیں مانتے، لیکن اس لیے نہیں مانتے، دیکھیں اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے ہاں تنقید کی پارشل صورت ہے. ٹھیک ہے. مکمل صورت جو ہے وہ آئی ہے میرا جی کے ہاں. اب آج بھی اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے کہ وہ کچھ نئے تصورات متعارف کرا رہا ہے، اس کی اہمیت تو ہوگی، اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کی اہمیت سے ہم انکار کر دیں. لیکن اگر وہ اطلاق نہیں کر پا رہا تو پھر وہ ادھورا نقاد ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ایک ہی آدمی ہمارے عہد میں کوئی بھی ABCDE وہ نئے تصورات بھی انٹروڈیوس کرا رہا ہے اور ان کا عملی اطلاق بھی بہتر انداز میں کر رہا ہے، نئے نتائج بھی اخذ کر رہا ہے، تو وہ بڑا نقاد ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں کہ ہم ایک ہی آدمی سے ہر چیز کی توقع نہیں رکھتے، لیکن یہاں ہمیں ایک چیز اور دیکھنی پڑے گی جو مجھے تھوڑی سی افراط و تفریط دکھائی دیتی ہے. سوشل سائنسز میں، فلسفی میں اور سائنسز میں بہت کچھ ایسا ہے جس کا ادبی تنقید کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے. اسے بطور علم کے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے بطور تنقیدی نقطہ نظر کے متعارف کرنے میں ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. میں جیسے مطلب کہ میرا آپ یعنی بیسک سادہ سبجیکٹ، لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ جو سماجی تنقید کے ٹولز ہیں ان کو اگر آپ ادبی تنقید میں استعمال کریں گے تو اس میں یعنی مغالطے ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ پورے طور پر منطبق نہ ہو. جی مغالطہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. جی. اصل بات یہ ہے کہ یہ 2 مختلف ہے ڈسپلن. کیٹیگریز ہیں، ڈسپلن ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی دونوں میں بڑا اچھا ہو، ویل ورس ہو، لیکن ایسا ذرا تھوڑا سا کم ہوتا ہے. اور جیسے اچھا، فرض کریں ہمارے میں زمانے میں اب اس پہ ہم ذرا تاکہ نا کنکلوژن کی طرف بات جائے، یعنی ہمارے زمانے میں، یعنی پہلے بھی آپ نے ایک آدھ دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے اور ابھی بھی آپ جو فرما رہے ہیں مجھے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ ہمارے ہاں نئے جو تنقیدی معاملات ہیں ان کے نظری مباحث نسبتاً زیادہ ہیں اور اس کے اطلاقی صورتیں جو ہیں وہ کم ہیں. کیا ایسے ہی ہے؟ جی جی ایسا ہی ہے. دیکھیے وہ میں چونکہ ذرا تو کرنا کیا چاہیے؟ نہیں
یعنی کرنا کیا میں چاہیے؟ میں ذرا نئے معاملات کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے، آپ نے ایک آدمی کو انٹروڈیوس کرا دیا، ABCDE، ہم نام نہیں لیتے تاکہ کسی کی طرف وہ نہ لگے کہ جیسے ہم کسی کو خاص بندے کی طرف اشارہ کریں. اب کیا صرف آپ نے اس کے تصورات کو کیا، یا آپ نے اس کے اوپر کوئی نقد و نظر بھی کی؟ ٹھیک ہے. کوئی بھی ہو لکھنے والا، مغرب میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہاں ہر آدمی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، جب تو اس میں خوبیاں خامیاں دونوں ڈسکس کی جاتی ہیں اور کرنی چاہیے. اگر آپ صرف لوگوں کو کے تصورات کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو میری ذاتی رائے میں ایسا نقاد نچلے لیول کا کام کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے قاری کی تنقیدی تربیت نہیں کر رہا، وہ اپنے قاری کے ذہن میں کچھ تصورات ٹھونسنے کی کوشش کر رہا ہے. تنقیدی تربیت کیا ہے کہ آپ نے جس کو پڑھا ہے، جس پہ آپ لکھنے جا رہے ہیں، آپ اپنے مضمون میں یا اپنی تحریر میں اس آدمی کا کریٹیکل انالیسس بھی کریں. مثلا یہی بات، چلیں میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ہمارے ہاں لاکان ایک فرانسیسی مصنف ہے، اس کے اوپر کچھ بات کی بعض لوگوں نے. اب لاکان سائیکو انالیسسٹ ہے، وہ فرینچ ہے، سیگمنٹ فرائڈ سے متاثر ہے، لیکن وہ صرف سیگمنٹ فرائڈ سے متاثر نہیں ہے، اس نے کچھ تصورات کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پہ جو لینگویج اور انکانشس کا ریلیشن شپ ہے وہ اس نے سمجھنا چاہا ہے. اچھا، لاکان نے یہ کام نفسیاتی مریضوں کے ساتھ جو اس کی انٹریکشن ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے. اچھا، اس نے اپنی تحریروں میں ایک سٹیج بیان کی ہے جیسے وہ مرر سٹیج کہتا ہے، یعنی ایک ایسی سٹیج جس میں کوئی پرسن اپنے آپ کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کے اوپر اپنی ذات ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کو اپنا آپ ہی نظر آئے گا نا، دوسری تو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے. یہاں کچھ لوگوں نے اس پہ بات کی. مسئلہ یہ ہے کہ لاکان کا کیا یہ ایک تصور سائیکو انالیسس میں کہ کوئی نیا تصور ہے؟ تو وہ نہیں ہے. لاکان نے یہ بات اٹھائی ہے سیگمنٹ فرائڈ کے نارسزم کے کانسیپٹ سے، کہ جو فرائڈ کہتا ہے کہ جو فیلک سٹیج ہے، جب آپ رفلی سمجھ لیں 5 سے 8 9 سال کی عمر تک، اس میں لوگ میل چائلڈ خاص طور پہ جس پروسیس سے سائیکولوجیکل پروسیس سے گزرتا ہے، ایک اس کا اہم پروسیس سیلف لو ہے. اور اس نے اس کانسیپٹ کو اٹھایا تھا گریک میتھولوجی سے، اور فرائڈ ڈوبا ہوا ہے گریک میتھولوجی میں اگر آپ دیکھیں. مثالیں وہاں سے اب لاتے ہیں اگر آپ نارسزم. جی نارسزم وہیں سے لیا اس نے، آڈیپس کمپلیکس بھی اس نے وہیں سے اٹھایا تھا، اور بھی بہت سی چیزیں اس نے وہاں سے اٹھائی. اگر آپ یہ سارا پس منظر نہیں بتا رہے اپنے کاری کو، آپ لاکان کا یہ جو کانسیپٹ ہے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے تخلیقی عمل کے ساتھ، تخلیق کار کی شخصیت کے ساتھ؟ تخلیق کار کس طرح مختلف ہوتا ہے ایک عام آدمی سے مرر سٹیج کے اندر، اور یہ مرر سٹیج جو ہے یہ کیسے تخلیق کار کے تخلیقی پروسیس میں کوئی کردار ادا کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، آپ جب لینگویج سٹرکچر کو سٹڈی کر رہے ہیں تو کیا تخلیق کار کے لینگویج سٹرکچرز وہی ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل پیشنٹ کے لینگویج سٹرکچر ہوتے ہیں، یا ان سے مختلف ہوتے ہیں؟ دونوں کی فارمیشن جو ہے کیا ایک ہی طرح سے ہوتی ہے، اور وہ کیا اپنے آپ کو ایک ہی طرح سے ظاہر؟ اب اگر آپ ان سوالوں کو ایڈریس نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لاکان کے باتوں کو صرف بچوں کے ذہن میں ڈالنے کی، نئے لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میری ذاتی رائے میں، اور آپ کو یا کسی کو بھی اس سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، جو میری ذاتی رائے میں کوئی بہت اہم کام نہیں ہے. یہ کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، یہ اس طرح کی کا کام ہے. اور اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان لوگوں کے ہاں آپ کو 2 4 درسی کتابوں کے ریفرنس ملیں گے. ان لوگوں کی اوریجنل تحریروں کو پڑھنے کا ان کے ہاں کوئی شائبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا.
اچھا، اس کی لاکان کی بعض اسینشیل رائٹنگ کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہوا ہے، اور وہ کتاب اتفاق سے میرے پاس تھی. وہ کسی ہمارے دوست کے کوئی شاگرد کسی طرح میرے ریفرنس میں کانٹیکٹ میں آئے، لاکان پہ بات ہونے لگی. وہ کہنے لگے سر میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کتاب دے سکتے ہیں؟ میں کہا بالکل دے سکتا ہوں. میں نے وہ کتاب ان کو دے دی. انہوں نے کوئی مہینہ 2 مہینہ اپنے پاس رکھی. جب وہ لے کے آئے تو میں نے کہا یار تم نے اس میں کیا پڑھا؟ تو وہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے. مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ شاید انہوں نے کتاب خود نہیں پڑھی، یا انہوں نے اپنے لیے نہیں لی تھی، کسی کو دینے کے لیے لی ہوگی کہ وہ اس کو دیکھ لی. اچھا، اب یہ بات کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ ایک رائٹر کو، ایک اہم فلسفی کو، سائیکو انالیسسٹ کو پڑھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو اس آدمی نے خود اپنے تصورات کی ادبی فن پارے یا ادیب کے اوپر اپلیکیشن کی ہو، جیسے سیگمنٹ فرائڈ نے کی. ٹھیک ہے، اس نے دوستویفسکی پہ بہت تفصیل سے لکھا، اس نے لیونارڈو ڈاونچی پہ بہت تفصیل سے لکھا. آپ اس سے گیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فن پارے کو کیسے سمجھتا. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے نہیں لکھا، فرائڈ اور یونگ نے تو لکھا، اگر لاکان نے نہیں لکھا، تو پھر آپ کچھ اصول اس سے نکالیں گے جو خود آپ کے ہوں گے. وہ لاکان کے اصول نہیں ہوں گے، وہ اصول آپ کے ہوں گے جو آپ نے ڈرائیو کیے ہیں لاکان کے مطالعے سے. اور یہ بڑا کام ہے، جی ہاں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ اور بہت اس اہم کو بات کی آپ نے، آپ یہ بہت ادبی اہم فن بات پارے کی پہ آپ اپلائی نے. کریں گے. جی، تو جو آپ اس فرائڈ کو ہے، ادبی فن پارے پہ، جو فرائڈ، فن پارے پہ اپلائی کریں گے، تخلیق کار پہ اپلائی کریں گے. اور اگر واقعی آپ کچھ ایسے نتائج نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو اس سے پہلے ہمیں اس فن پارے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جو اس سے پہلے ہمیں اس کی شخصیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے تخلیق کار کی، تو آپ ایک بڑا کام کر رہے ہوں گے. اچھا، مجھے یہ بتائیے، میرا جی کی چونکہ مثال آ گئی، تو اب میرا جی کی شخصیت کے بارے میں بہت سی باتیں ہمارے یہاں بیان کی گئی ہیں. ان کو بہت سے سائیکولوجیکل کمپلیکسز ہمارے یہاں لوگوں نے اپنی تحریروں میں نکالے ہیں. کچھ ہوں گے بھی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں. تخلیق کار میں بعض دفعہ وہ زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سامنے آ جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ میتھڈ آپ نیا اپلائی کر رہے ہیں، یو آر کلیمنگ، لیکن آپ کے سارے نتائج میرا جی کے بارے میں وہی ہیں جو پہلے اخذ ہو چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں، تو دین ویئر از یور نیو میتھڈ؟ اب دو اس کے جو ریزن ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو پڑھ لیا وہ اچھی طرح آپ کے برین مائنڈ کا حصہ نہیں بنا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ میں اس کو اپلائی کرنے کی ابیلٹی نہیں تھی. اچھا، اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ میں اس کو بھی نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی چھوٹا کام ہے کہ آپ کسی لکھنے والے کے تاثرات کو، باتوں کو، خیالات کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. یہ اہم کام ہے، لیکن پھر آدمی کو اپنی لمیٹیشن کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھو، کسی نے کہا تھا کہ جی لکھنے والے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسے یہ پتا ہو اور اس نے کیا لکھنا ہے، اور اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسے یہ بھی پتا ہو کہ اس نے کیا نہیں لکھنا. بالکل ٹھیک، ظاہر ہے یہ ٹھیک ہے، تو یہ صرف بہت تخلیق اہم کار بات. کے لیے نہیں ہے، یہ نقاد کے لیے بھی اہم ہے. جی جی، میں اچھا، یہ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے جو بنیادی بات تھی. میری ذاتی رائے میں جو جیسے چیزوں کو دیکھتا ہوں، نظری اصولوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. نظری تنقید کی ہر دور میں، نظری تنقید میں نئے سوال آتے ہیں، نئی باتیں آتی ہیں، نئے تصورات آتے ہیں. کچھ پرماننٹ ہوتے ہیں، جیسے جمالیاتی اصول جو ہیں، ادبی فن پارے کا ایک بڑا کریٹو ایکسپیرینس ہونا، ایک اہم جو استھیٹک تجربہ بننا، اس کو تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، کسی دور میں بھی انکار نہیں ہوا. لیکن اس کے ساتھ جب آپ ان اصولوں کو اپلائی کر کے فن پارے کو کی تفہیم کرتے ہیں، تخلیقی آدمی کی تخلیق کرتے ہیں، تفہیم کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی بھی امپورٹنٹ ہے. اور یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ جلتی ہیں. مثلا ہمارے ہاں ایک نقاد تھے، انہیں زندگی نے زیادہ موقع نہیں دیا، لیکن انہوں نے جو کام کیا میں ذاتی طور پہ اس کا بہت قائل ہوں. سراج منیر، انہوں نے 1970s میں ایک مضمون لکھا تھا، ادب اور ایمانیات. ان کا نقطہ یہ تھا، اور یہ دور ہم جانتے ہیں کہ 1970s جدیدیت کے عروج کا دور ہے، جی اور
نقادوں کی پوری فوج تھی جو جدیدیت کے پیمانوں پر ادبی فن پاروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. انہوں نے ایک بڑا سمپل سوال پڑھنے والے کے سامنے رکھا. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے اگر دو شعر ہیں فنی معیارات سے دونوں ٹھیک ہے, اس میں کوئی سکم نہیں ہے, تو اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون سا شعر کون سا شعر دوسرے سے بہتر ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جس میں انسانی زندگی اور کائنات کے بارے میں بڑا ورڈ ویو بڑا ہو. سوال، ایسے بڑا سوال جس میں ہوگا ایسے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. جو اپنے ساتھ صرف لفظوں کی ترتیب لے کے نہ آئے, اس کے ساتھ کوئی اہم بات بھی لے کے کاری کے تک لے کے جائے, تو وہ دونوں میں بڑا ہو جائے گا. اچھا اب یہ دیکھیے ہمارے ہاں میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو شاعر تنقید کا نشانہ بنا ہے ظفر اقبال ہے, اور اس کے عمر عام طور پہ اس پہ یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب وہ تو لفظ کو جوڑ لیتا ہے اور بے معنی شعر کہتا ہے اور یہ اور وہ ہے. اچھا میرا نقطہ نظر ظفر اقبال صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ظفر اقبال اردو شاعری میں سب سے اہم مثال ہے جدیدیت کے تصورات کی اردو غزل میں امپلیکیشن کی. باقی جدیدیت سے وابستہ اکثر جو شاعر تھے وہ نظم نگار تھے, اگر کوئی تھا بھی تو وہ زیادہ دیر نہیں چلا. تو کیا آپ کو وہ سارے تصورات, زندگی کی بے معنویت, کاغذ کے پھول سر پہ سجا کے چلی حیات, نکلی برون شہر تو بارش نے آ لیا, یا پھر ایک وہ خود جو وہ اس کے ہاں ایک بے معنویت نظر آتی ہے کہ بھئی سب کچھ ایسا ہی ہے, وہ ایسے ایسے چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہے, بے جوڑ چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہے جن کا بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن وہ بناتا ہے. تو یہ کیا یہ جدیدیت کا فریم ورک نہیں ہے جس کو اس نے اپلائی کیا ہے؟ اب خود اگر جدیدیت زندگی کی بے معنویت کی بات کرتی تھی تو جو بندہ جدیدیت کے فریم ورک میں آئے گا کیا اس کی تخلیقات میں آپ کو بے معنویت نظر نہیں آئے گی؟ آئے گی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ظفر اقبال کے کون سے شعر جو ہیں یہ وہ میں آپ سے اعلیٰ ہیں؟ گزارش کروں, اس پہ میں پہلے بھی یعنی ایک آدھ دفعہ بات میرے خیال میں کر چکا آپ سے. یہ مغالطہ یعنی یہ مسئلہ میرے ذہن میں, یعنی بے معنویت کو لکھنا اور بے معنی لکھنا, ان دونوں میں فرق ہے. میں اسی کی طرف آ رہا تھا. اب مجھ سے جب آپ پوچھیں گے کہ ظفر اقبال کا کون سا شعر اچھا ہے یا کون سی غزل اچھی ہے, تو میرے نزدیک ظفر اقبال کی کہ ہاں فنی سکم آپ کو بہت کم ملتے ہیں, کم سے کم میرے جیسا طالب علم تو نہیں نکال پاتا, کوئی بڑے فنی معاملات کو سمجھنے والے لوگ نکال لیں تو الگ بات ہے. لیکن میں تو یہ دیکھوں گا کہ یہ شعر کنوے کیا کر رہا ہے. آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کے ہاں بے معنی اشعار بھی موجود ہیں, کم سے کم مجھے اس کے معنی سمجھ نہیں آتے ایسے کہہ لیں, اور ایسے بھی ہیں جن میں زندگی کی بے معنویت ہے. تو میں تو جن میں زندگی کی بے معنویت ہے ان کو اچھا شعر کہوں گا, اہم شعر کہوں گا. جو مجھے بے معنی لگتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بے معنی ہے یا کوئی اور آدمی ان میں سے کوئی معنی نہیں نکال سکتا. جو مجھے بے معنی لگتے ہیں, جہاں میں سمجھے کہ آپ ایسے کہہ لیں کہ میں جن کو سمجھنے سے قاصر ہوں, میں یہ کہوں گا کہ یہ اچھے شعر نہیں ہے. تو اب یہ بات ہے کہ تنقید بنیادی طور پر میں نے جو بات آپ کی کی تھی میں نے جو بات کی تھی وہ ظفر جی صاحب کے حوالے سے نہیں کی تھی. ظاہر ہے ان کے ہاں جو ایبسرڈ ہے وہ, یعنی جو ان کے ہاں جو تجرید ہے وہ بھی جی ایک شے ہے نا. ظاہر ہے وہ تجرید بے معنی تو نہیں ہوتی. نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. دیکھیے بات یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ان کے بعض شعر میں نہیں سمجھ پایا, جی ہاں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں, جی جی. ہو سکتا ہے انہوں نے ایک تجرید کریٹ کی ہو جو ہاں میری تو سمجھ ضرور میں نہ ہے آئی ہو. نا, مانوی تاکید ہو ٹھیک ہے سکتی ہے نا؟ اور بہت کچھ ہے. ہاں وہ آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے, کسی اور دوست کی سمجھ میں آ سکتی ہے. ان کا کوئی شعر ایسا ہو جو آپ کو نہیں لگا کہ نہیں یار اس میں تو کوئی مانویت نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی اور کو اس میں مانویت نظر آ جائے, جی اچھا. تو وہاں تو مانویت ہوتی ہے. چلیں لیکن میرے خیال میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے, مطلب اب ظاہر ہے 36 منٹ ہو گئے ہیں, تو وائنڈ اپ کرتے جی ہوئے آخر پہ یہ فرمائیے کہ کرنا کیا چاہیے, یعنی فوری طور پہ یعنی جن سے جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, نئے ناقد کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مجھے لگتا یہ ہے کہ نیا ناقد جو ہے اسے سب سے پہلے تو لگ کے اپنی کلاسیکی شعریات کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب تک آپ کے پاؤں اپنی زمین پر نہیں ہوں گے نا
ٹھیک ہے، آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. مشرقی اصول نقد جو ہیں اس کو لگ کے پڑھنا چاہیے. ان سے ٹھیک ہے. گزرے. اس ٹھیک کے ہے، بعد جو پورا اردو تنقید کا سفر ہے اس کو لگ کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تاکہ اسے یہ پتا چل جائے کہ آج تک کیا کام ہو چکا ہے اور اس سے آگے مجھے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو وہ پرانے کام کرتا رہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ وہ کچھ نیا کر رہا ہے. ایسے ہی. یا نمبر پرانوں ٹو، سے یا پرانوں سے واقف ہی نہ ہو اور نیا کرتا رہے. نیا کرتا رہے. اچھا، نمبر ٹو، اسے یہ کرنا چاہیے کہ اسے ادبی تنقید کے ساتھ ساتھ جو جدید علوم ہیں، سماجی علوم ہے، فلسفہ ہے، اس کا اچھا مطالعہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں کون سے ایسے تصورات ہیں جو ادبی تنقید میں عملی طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور پھر انہیں استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک آپ کچھ کر نہیں لیتے آپ نہیں جان سکتے کہ آپ کامیاب ہیں کہ نہیں جو ہیں. بھی وہ نتائج نکالے گا، اگر وہ ویلڈ نہ ہوئے تو کم از کم یہ تو بتائیں گے نا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کسی اور طریقے سے دیکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. جی جی. جو ہم سوشل سائنسز میں بالکل ٹھیک. تحقیق اپناتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ بھی کوئی بھی ریسرچ ناکام نہیں ہوتی. ایسے. فرض کریں آپ نے ایک ہائیپوتھسس بنائی، آپ نے ہائیپوتھسس ٹیسٹ کی، آپ کی ہائیپوتھسس جو ہے وہ ڈیٹا سے سپورٹڈ نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سے آپ کی تحقیق خراب ہو گئی ہے. ہاں. ہم کہتے ہیں کہ یہ پتا چل گیا ہے کہ اس ہائیپوتھسس کے لیے ویلڈ نہیں بالکل طریقہ ٹھیک. اپنایا جائے. ٹھیک ہے. وہ بھی اتنا ہی اس کو اہم سمجھا جاتا ہے تحقیق میں جتنا اس سے کہ آپ اپنی ہائیپوتھسس کو ڈیٹا سے سپورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہو. تو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، رسک لینا چاہیے. آپ رسک نہیں لیں گے تو آپ کوئی نیا کام نہیں کر پائیں گے. تو اور پھر آپ سب سے بڑی بات، وائنڈ اپ جی کریں. آخری بات، ہاں، آخری آخری بات، ایک آدھ جملے اسے میں. اپنے سر کے اوپر اپنے سے سینئر کسی آدمی کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے. چاہے وہ کتنا بھی بڑا بن گیا ہو یا ہو. اس کی کیا ٹھیک. وجہ ہے؟ ادب، تخلیق، تنقید میں نقش ثانی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. آج آپ غالب کی طرز کی شاعری کرنا شروع کر دیں بالکل اسی کے انداز میں جیسے وہ کرتا تھا، جی ہاں. یو ور. آج آپ محمد حسن عسکری کی طرح کی تنقید لکھنا شروع کر دیں جیسے وہ لکھتے تھے، بالکل اسی کو آپ اپنا لیں ماڈل اور کہیں کہ جی میں یہی کروں گا. یو آر نو ویئر. بہت جب میرے آپ کے خیال میں پاس یہ کچھ اصول جو ہے. اپنا ہوگا تو آپ کے کہیں آنے جانے کا امکان ہوگا نا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو آپ تو کہیں نہیں ہیں. اور چلیں. اگر کسی کی حیثیت بنے گی تو وہ تو اس کی بنے گی جس کو آپ کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی جیسے جی. تو یہ پتا چل جائے گا جی کہ جی. آپ اس کے متاثرین میں آتے ہیں. تو جناب. متاثرین اور متاخرین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ متاثرین ہی رہتے ہیں، ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں بن پاتی. جی جی، بہت شکریہ. آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ اس نقطے کی وضاحت فرمائی. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.